خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے پایا۔ مطلب کہ استغفار پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے۔ ایک دفعہ امام بن حنبل جو تھے، یہ بہت مشہور واقعہ ہے، وہ کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے تو رات ہو گئی، تو انہوں نے کہا، ایک مسجد آئی راستے میں، تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ رات گزار لیتا ہوں، صبح میں چلا جاؤں گا۔ لیکن جو اس مسجد کا خادم تھا تو اس نے جو ہے ان کو مسجد میں نہیں رکنے دیا، وہاں سے ان کو نکال دیا۔ تو وہیں سے ایک جو ہے آدمی گزر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے بزرگ کو کیوں تنگ کر رہے ہیں، میں ان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، یہ میرے مہمان ہیں، یہ میرے گھر رات گزار لیں۔ تو وہ جو ہے امام احمد بن حنبل کو اپنے گھر لے گیا آدمی، تو وہ جو ہے آٹا گوندھ رہا تھا، تو ساتھ میں وہ استغفار 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 مطلب ذکر کرتا رہا، استغفار پڑھتا رہا۔ تو امام احمد بن حنبل نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس استغفار کے ذکر نے کوئی فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ آگے سے اس آدمی نے جواب دیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں بہت غریب تھا، فقیر تھا، لیکن جب سے میں نے یہ ذکر شروع کیا، استغفار پڑھنا میں نے شروع کیا ہے، تو مال اتنا ہے میرے پاس کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے سے سنبھالا نہیں جاتا۔ تو اس نے بولا کہ میری ہر خواہش پوری ہوئی ہے، بس ایک خواہش ہے جو میری پوری نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے امام احمد بن حنبل نے پوچھا کیا؟ اس آدمی نے بولا کہ مجھے جو ہے، میں نے امام احمد بن حنبل کے بارے میں بہت زیادہ سنا ہے، میرا ان سے ملاقات کا بہت بڑا سپنا ہے، لیکن میری یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ تو وہ آگے سے اتنے حیران ہوئے، انہوں نے بولا، امام احمد بن حنبل نے بولا کہ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ مجھے گھسیٹ کے لایا گیا ہے اس شخص کے پاس، اس شخص سے ملاقات کی۔ مسجد میں گئے، وہاں پہ خادم نے انہیں رکنے نہیں دیا، خادم نے جو ہے ان کو مسجد سے نکال دیا۔ یہ جسٹ اللہ پاک کا پورا پلان تھا، کیونکہ وہ بندہ استغفار پڑھتا تھا اور اس کی خواہش تھی، اس نے بولا میری ساری خواہشات پوری ہو گئی ہیں، بس ایک خواہش رہ گئی ہے، ان سے ملاقات کی۔ تو دیکھیں اللہ پاک نے کس طرح پھر امام احمد بن حنبل کو جو ہے وہاں تک پہنچایا، اس آدمی کی خواہش پوری کی۔ تو یہ ہے کہ استغفار کو آپ جو ہے اپنی بس ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے سارے کام ختم کر کے بالکل فری ہو کے بیٹھیں، آپ تبھی استغفار کریں۔ ہاؤس وائف ہے، وہ گھر کے کام کرتے کرتے جو ہے وہ زبان سے استغفار پڑھتی رہیں۔ آپ کہیں پہ ہیں، گاڑی میں ہیں، جاب میں ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، آپ ساتھ زبان سے ذکر کرتے رہیں، تو پھر آپ دیکھیں استغفار سے جو ہے وہ بے اولاد جو ہوتے ہیں لوگ، ان کے لیے بہت بیسٹ وظیفہ ہے یہ۔ استغفار کا ورد کرتے رہیں، وہ کرتے رہیں، جو ہے اٹھتے بیٹھتے بس عادت بنا لیں اپنی۔ تو ایک بار جو ہے وہ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک امام تھے، مجھے ان کا نام اب میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے تھے۔ تو ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے بولا میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اولاد نہیں ہے میری، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ پاک مجھے اولاد دے۔ انہوں نے بولا کہ تم جو ہے وہ کثرت سے استغفار پڑھو۔ وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دوسرا آیا، اس نے بولا کہ میری جاب کا مسئلہ ہے، میری جاب نہیں لگ رہی۔ انہوں نے اس کو بولا استغفار پڑھو کثرت سے، وہ چلا گیا۔ پھر تیسرا آدمی آیا، اس نے بولا کہ بارش نہیں ہو رہی، کیا کروں، کوئی وظیفہ بتائیں بارش ہو جائے۔ تو انہوں نے اس آدمی سے بھی بولا کہ استغفار پڑھو کثرت سے۔ وہ جب چلے گئے تو اسٹوڈنٹس نے پوچھا کہ آپ کے پاس آئے آدمی جو ہے ڈیفرنٹ اپنے ایشوز لے کے آئے، تو آپ نے سب کا ایک ہی سلوشن بتایا کہ استغفار کا ورد کریں۔ تو پھر آگے سے انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جواب دیا کہ کیا تم لوگوں نے سورہ نوح کی آیات نہیں پڑھی، جس میں ہے کہ جو انسان کثرت سے استغفار پڑھتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باغات پیدا کریں گے، اللہ پاک اس کو اولاد عطا فرمائیں گے، اللہ پاک اس کے لیے آسمان سے بارش برسائیں گے، اللہ پاک اس کے لیے نہریں بچھا دیں گے۔ اللہ پاک پسند کرتے ہیں اس قوم کو، ایسے نوجوان کو
جو گناہ کی ہر پاسبلٹیز ہوتے ہوئے بھی استغفار کرتا ہے، اللہ پاک سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ تو ایسے انسان کے بارے میں اللہ پاک فرشتوں سے پوچھیں گے کہ کیا اس نے جنت دیکھی ہے؟ بولیں گے نہیں اللہ پاک، نہیں دیکھی۔ اللہ پاک پوچھیں گے کیا اس نے دوزخ دیکھی ہے؟ بولیں گے یا اللہ نہیں دیکھی اس نے۔ تو اللہ پاک پھر پوچھیں گے کہ کیا اس نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیں گے اللہ پاک اس نے نہیں دیکھا آپ کو۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ گواہ رہنا میں نے اس شخص کو معاف کیا۔ تو یہ ہے کہ آپ بس اپنی ڈیلی روٹین میں استغفار کو شامل کر لیں، اور پھر ہر مشکل آپ کی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی، اور جو آپ کے دل کو سکون حاصل ہوگا، آپ کی زندگی میں جو سکون ہوگا وہ اس کا ایک الگ ہی لیول ہوتا ہے۔